غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گھر کے کسی مرحوم کی برسی پر فاتحہ دلوا کر خاندان والوں کو دعوت دے کر کھلانا کیسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر جمعرات کو جو فاتحہ دلایا جاتا ہے وہ چیز گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال آپ سمجھے؟ یہ دو سوال ہیں، پہلے آپ پہلے سوال پر غور کریں۔ پہلا سوال کیا؟ یعنی گھر کے کسی مرحوم کی برسی پر فاتحہ دلوا کر خاندان والوں کو یا اپنے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، مرنے کے بعد ایک وہ محفل ہوتی جس کو تیجا کہتے ہیں، 3 دن کے بعد، اور 10 دن کے بعد اس کو 10واں کہتے ہیں، 20 دن کے بعد اس کو 20واں کہتے ہیں، اور آخر میں 40 دن کے بعد اس کو 40واں کہتے ہیں۔ یہی تو رواج ہے ہر جگہ۔ اصل میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد سوگ کب تک منایا جا سکتا ہے؟ سوگ جس کو کہتے ہیں، اسلام نے سوگ منانے کی اجازت تو دی ہے، مگر صرف 3 دن۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سال بھر آپ مردوں کی طرح رہیں، صرف 3 دن آپ غم منا سکتے ہیں۔ تو جب سوگ مناتے ہیں تو اس میں دعوت کا تصور نہیں، دعوت تو خوشی کے لیے ہوتی ہے، بے شک سوگ کے لیے دعوت نہیں ہوتی، خوشی میں۔ تو جو سوگ منانے کا دن ہے اس میں آپ خوشی والی بات نہ کریں۔ عورتوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے سوگ منانے کی مدت زیادہ، 4 مہینے 10 دن، مگر یہ صرف عورتوں کی، اور سارے انسانوں کے لیے سوگ منانا صرف 3 دن۔ اور سوگ کے دن میں کسی کی دعوت کرنا یہ سوگ کے خلاف ایک چیز ہے، سوگ کے خلاف ہے۔ مگر کھانا کھانا، آپ ہی گھر میں کھانا پکے گا کہ نہیں پکے گا؟ آپ ان کو کھانا کھلائیں گے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا، آپ کے عزیز و اقربا آئیں گے کہ نہیں؟ تو آپ ان کو بھوکا رکھیں گے کیا؟ تو وہ کھانا کھلانا جو ہے وہ دعوت نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے الگ انتظام کر دیتے ہیں، اور کھانا پکاتے ہیں غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، اس پر آپ خاص طور سے فاتحہ کر کے اس کا ثواب میت کو دیتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے اس کو دیا جائے جس میں ثواب زیادہ ہے۔ غریب اور بھوکے کو کھلائیے گا ثواب زیادہ، تو کسی رئیس کو کھلائیے گا تو
ثواب کم، جس کا پیٹ پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے، اب اسے کیا بھر رہا ہے؟ تو غریبوں، محتاجوں، فقیروں کو آپ نے کھلایا، اس کا ثواب میت کو پہنچے، اس کا ثواب تو یہاں معاملہ ثواب کا، ثواب پہنچے گا۔ اور یہ ثواب کا کام آپ 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ثواب کا کام آپ 40 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فاتحہ کرنا، میت کو دینا، آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی اس کو بھی کھلانا ثواب ہی ہے، وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں دعوت کا تصور نہیں ہے کہ ہم کسی کی دعوت کریں، اور جب کسی نے دعوت کے لیے بلایا وہ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ سوگ ختم ہو چکا، اسی لیے یہ دعوت دے رہا ہے۔ سوگ نہیں منانا، کہیں سوگ میں کوئی دعوت دے گا، سوگ ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ دعوت دے رہا ہے۔ کھلانا بھی ثواب ہے، کسی کو بھی کھلائیے، امیر کو کھلائیے، غریب کو کھلائیے، کسی کو بھی کھلائیے، ثواب کا کام ہے۔ جب سلام کرنا ثواب ہے تو روٹی کھلانا کیوں نہیں ثواب ہے؟ سب ثواب کا کام ہے۔ ثواب آپ کی نیت کے حساب سے ہوگا، جتنے نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنی ثواب ہوگا۔ تو ثواب کے کام سے روکنا نہیں چاہیے، جہاں ہو رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، بس مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، نہ سوگ والا کام کرنا چاہیے، وہ صحیح ہے۔ اور میں بتا دوں ایک بات، آپ چونک جائیں گے سن کر، اللہ کے رسول خدا کے محبوب ہیں، اور خدا اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ امت رسول کی محبوب امت ہے۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں یہ رسول کی محبوب امت ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نہ جانے کیا کیا کام کرتے رہیں گے، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ ملوث رہیں گے، اور اس کا یہ بھی عدل ہے کسی گنہگار کو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت گنہگاروں، بدکاروں کے رہنے کی جگہ نہیں۔ تو اب گناہ بدکاری کو وہ یہی معاف کرے گا۔ معاف کرنا یہ رب کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، طے کر لیا ہے کہ محبوب کی امتیوں کو میں معاف کروں گا، اس نے طے کر لیا۔ محبوب کی امتیوں میں کوئی خاص بات نہیں ہے، کیوں معاف کرے گا؟ کیوں معاف کرے گا؟ ان کی وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، سبحان اللہ۔ یہ معافی تو وہاں سے مل رہی ہے۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے یا کوئی ایسا کارخانہ ہے جو وانٹ نکالتے نا، تو وانٹ میں کون سا؟ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی چیز جس کے پاس یہ ڈگریاں ہو، جس کے پاس یہ ہنر ہو، جس کے پاس یہ ہو، یعنی خوبی والے کو بلایا جاتا ہے، یہ کمال ہو، وہ ہمیں چاہیے۔ یہ دنیا کے وانٹ نکالنے والوں کا طریقہ ہے۔ ہم بھی کمال والے کو تلاش کرتے ہیں، کوئی کام ہمارے یہاں ہو تو ہم یہ کہیں گے کوئی ایسا ہے جو جاہل ہو، کوئی ایسا ہے جو بے ہنر ہو۔
ارے اگر جاہل ہے تو ایک اسکول میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، کسی بڑی جگہ۔ تو کمال والے کو بلانا یہاں کے لوگوں کا دستور ہے، مگر اللہ کے رسول وہ گنہگاروں کو بلا رہے ہیں، بے کمانوں کو بلا رہے ہیں۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، گنہگاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ گنہگاروں کو بلا رہے ہیں، اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں۔ نیکوکاروں کو تو خدا کے سامنے پیش کر دیا، یہ تیرے نیک بندے، گنہگاروں کو نہیں پیش کیا، ان کو کملی میں چھپا دیا، اس لیے کہ اس لائق ہی نہیں ان کو چہرہ دکھائے گا، اور کملی تو چھپانے والی چیز ہے۔ تو سرکار ایسے کریم ہے اور ان کا رب ان پر مہربان ہے۔ دیکھیں ایمان تم بچا کے جاؤ، بس ایمان، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ایمان بچا کے جاؤ۔ تو اگر کوئی شخص ایمان بچا کے چلا جاتا اپنے قبر کو، مگر گناہوں میں ڈوبا ہوا، ایمان بچا کے چلا گیا، ایمان کو بچا، اور ایمان بچتا ہے نیک عمل سے، نیک عمل کبھی نہ چھوڑو تاکہ ایمان بچا جائے۔ تو ایمان بچا کے چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص ایمان بچا کے چلا گیا اور گناہوں میں ڈوبا ہے، جب وہ قبر سے نکلے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب نکلے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ کی مغفرت کا مستحق ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ کیسے پاک ہوگا؟ اسلام میں ایسا طریقہ ہے، مرتے ہی اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ نیکوکار ہے تو قرآن خوانی ہو، گنہگار کے لیے قرآن خوانی نہیں ہو۔ سب دیکھیں لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، سارے مومنین اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سارے مومنین اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ سب اس کی قبر میں جا رہا ہے، یہ سب اس کی قبر میں جا رہا ہے، اور یہ چاہے تیجے کے ذریعہ جائے، چاہے 10ویں کے ذریعہ جائے، چاہے 40ویں کے ذریعہ جائے، چاہے کسی ڈھنگ سے جائے، جب یہ سارے سوال وہاں جائیں گے اللہ اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گیا تھا گناہ میں ڈوبا، نکلا نیکیوں سے بھرا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب نکلا قیامت میں وہ تو نیکیوں سے بھرا ہوا نکلا۔ واہ واہ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اس کے بعد وہاں عام مغفرت کی اجازت ہو جاتی ہے، سرکار مغفرت دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ جو ہے خود ہی اپنے محبوب سے کہتا ہے ان کے لیے مغفرت کرو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مغفرت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی تو ہے نا، خدا معاف کرے گا نا، تو خدا محبوب سے کیوں کہتا ہے معاف کرو؟ خود معاف کر دے فرصت، وہ محبوب سے کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب خدا جو کہتا ہے کہ مغفرت کرو، دعائیں مغفرت کرو، تو خدا چاہتا ہے ان کی مغفرت ہو جائے، واہ واہ بے شک۔ مگر وہ خود مغفرت پہلے نہیں کرتا کہ محبوب تم کرو۔ کم سے کم اتنا احسان تو مانیں گے کہ جب تک تیرے لب نہیں ہلے تھے خدا نے معاف بھی نہیں کیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم
حضور محدث اعظم شہزادہ حضور شیخ الاسلام. مختصر یہ ہے کہ نیکی کا کام، ثواب کا کام کوئی کرے، کیسے بھی کرے، اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا. واہ بے شک. اس میں ایک سوال اور تھا کہ ہر جمعرات کو جو فاتحہ دلایا جاتا ہے وہ یعنی فاتحہ کا جو سامان ہے وہ گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال. گھر والوں سے آپ کو کیا دشمنی ہے جانتے؟ جب باہر والا کھا سکتا ہے تو گھر والا کیوں نہیں کھا سکتا؟ جو چیز حرام ہے نہ باہر والے کھا سکتے نہ گھر والے، اور جو جائز ہے وہ گھر والے نہیں کھا سکتے، باہر والے. سبحان اللہ بے شک. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.